ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے، شریعت مطہرہ کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں مفتی محمد سعید صاحب تشریف فرمائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ جی الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ اور کئی ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کے ان ویڈیو سوالات کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام حسن ہے، میں مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قبرستان میں پھول ڈالنا جائز ہے؟ قبرستان میں پھول ڈالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، قبرستان میں قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے، مستحسن ہے، اور اس کا ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر دو قبروں سے ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے ایک ٹہنی منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے اس کے اوپر رکھ دیے، قبر کے اوپر رکھ دیے۔ تو اس کے تحت جو ہے محدثین علماء کرام نے یہی فرمایا کہ جب تک یہ پھول ہو گئے یا ٹہنی کوئی رکھ دی، تو جب تک یہ تر رہتی ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے، اور اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، میت کو انسیت پہنچتی ہے۔ اسی طرح قبر پر جو پھول ڈالے جاتے ہیں وہ اسی نیت سے ڈالے جاتے ہیں۔ تو ظاہر جب تک تر رہیں گے، خوشبو بھی ساتھ ساتھ آتی رہے گی، ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نازل ہوگی، میت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو شرعی طور پر بالکل جائز ہے، ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، پھول بھی، پتیاں بھی، اور نہ ہو تو کوئی شاخیں لگا دی کوئی جائیں؟ شاخیں وغیرہ لگا دی جائے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے، لوگوں نے دیکھا ہوگا جو قبرستان ساتھ جاتے ہیں، تو عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے دفنانے کے بعد کوئی نہ کوئی ٹہنی وغیرہ رکھ دی اگر رکھ دی جاتی ہے، کوئی قریب کوئی درخت ہوتا ہے وہاں سے توڑ کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ٹہنیوں کے تو خیر اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانوروں سے بچانا۔ جانوروں سے حفاظت وغیرہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پہ جو بھی تر چیز اس میں ڈالی جائے گی، پھول پتیاں وغیرہ، بعض لوگ وہاں پر جو ہے وہ پودے وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ تر رہیں گے اللہ کا ذکر ہوگا اور میت کو اس کا فائدہ ہوگا۔ قبر پہ پودے لگا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، یعنی وہ خود ہی اگائیں، اور ان کو پانی دینے کے لیے کئی لوگوں نے باقاعدہ، جو وہاں گورکن ہوتے ہیں تو ان کو اس پہ معمور کیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ان پتیوں کا، پھولوں کا، جو چھوٹے چھوٹے پودے کچھ ایسے ہاں، لگائیں، اس ان سے کو جس پانی سے دینے کے۔ میت کو نقصان نہ ہو، قبر کو نقصان نہ ہو۔ اب چھوٹے وہ تو جیسے پودے لگا دیے جاتے ہیں، پھول پتیاں لگا دی جاتی ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ یعنی ان چیزوں سے بچے کہ جن کی جڑیں پھیل جاتی ہیں اور جی، یہ درخت نما بن جائیں کہ جس سے قبر کو نقصان پہنچے قبر گا۔ کو نقصان۔ صحیح ہے۔ اچھا، جو پکی بالکل قبر بنا لیتے ہیں، اوپر سے بھی پلستر ہیں، ٹائل ماربل بھی بعض کا لگا، تو ان پہ بھی پتیاں یا تر شاخ، ان پہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اول تو سنت کے مطابق تو یہی ہے کہ قبر جو ہے وہ کچی ہی رہے، اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ بھی اونٹ کے کوہان نما ہو اور کچا رہے۔ لیکن فی زمانہ جو ہے وہ کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں، زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پکی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پکی کرنا ضروری بھی ہے تو وہ بھی سائٹوں سے پکی کر لیا جائے، اور زیادہ اونچی جو ہے اس کو نہ کیا جائے۔ بعض لوگ بہت اونچی اونچی قبر بنا لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے یہی فرمایا کہ ایک بالی شخص سے کچھ زائد قبر ہو
وہ سائٹس اس سے پکی کر لیں، لیکن بیج سے کوشش کریں وہ کچا ہی رہے. جو کچا حصہ ہوتا ہے عمومی طور پہ وہیں جو ہے پودے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. یہ جائز ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی مزید سوال. نابالغ بچے کا ولی کی اجازت کے بغیر پیر کامل سے بیت ہونا. نابالغ بچہ، لیکن نابالغ بچہ جو سمجھدار ہے، دیکھیں 15 سال سے چھوٹے بچے کو بچہ ہو یا بچی اس کو نابالغ سمجھا جاتا ہے. ویسے 15 سال کا بچہ ہو یا بچی یہ شرعی طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں. بچی 9 سے 15 کے درمیان ہو بچہ، لڑکا جو ہے 12 سے 15 کے درمیان اگر بلوغت کی کوئی بات ظاہر ہوئے تو بالغ مانا جائے گا، ورنہ 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ ہے لیکن ہے سمجھدار تو وہ خود بھی جو ہے کسی پیر کامل سے جو ہے وہ بیعت ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی ناسمجھ بچہ، بہت ہی چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، تو ظاہر ہے وہ ولی کی اجازت سے ہی ولی جو ہے اسے بیعت کروائے گا. صحیح. اور پیدائشی ہے بالکل تو اس کو بھی اس کو والد بھی کروا، وہی ناسمجھ میں جتنے پیدائشی سے لے کے جب تک ناسمجھی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر سمجھدار ہو گئے، جیسے 7-8 سال کا بچہ بھی سمجھدار ہوتا ہے، 10 سال کا بھی ہو جاتا ہے، ہوتے ہیں نابالغ ہیں لیکن سمجھدار ہیں، تو وہ خود بھی کسی پیر کامل سے بیعت ہو سکتے ہیں. ٹھیک. مزید سوال. کیا دلہن کے سر پر جو رخصتی کے وقت قرآن پاک رکھتے ہیں، کیا ایسا کرنا حرام ہے؟ آپ سوال پوچھیں گے یا جب بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے ان کو پہلے سے ہی کسی نے بتا دیا ہو کہ ایسا کرنا حرام ہے. کیا ایسا مطلب سوالی انداز ہی ہے؟ ہاں پوچھ رہے ہیں. تو ہاں دلہن کے سر پر جو اس طرح رکھا جاتا ہے. دیکھیں یہ حرام تو اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا، شرعی طور پر جائز ہے، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کے سائے میں اچھا ہی شگون اس سے لیا جاتا ہے. لیکن اس میں احتیاط ہی کی جائے کہ قرآن پاک کو کوئی شخص اٹھا رہا ہے، اگر تو قرآن پاک جو ہے جزدان کے اندر ہے پھر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی شخص اٹھا سکتا ہے. اگر جزدان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں باوضو ہو کر جو شخص اٹھائے اس کا باوضو ہونا ضروری ہے. تو اس طرح اگر اس کے سائے میں دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے. صحیح ہے. البتہ ایسے مواقع پر ظاہر ہے ان چیزوں کا تقدس کا خیال رکھنا یہ جی بہت اہم ضروری ہے. اب ایک طرف تو پورے ہال میں میوزک چل رہا ہو اور طرح طرح کے گانے، یا رخصتی کے وقت جو اس طرح کی گانے اور غزلیں پتہ نہیں کیا چل رہے ہوتے، تو ایسا ہو اور ایسے ماحول میں ساتھ قرآن مجید لانا تو یہ تو بالکل بھی مناسب نہیں. کیا کرنا چاہیے اس میں؟ جی بالکل ہی ایسے ماحول، جب ایک مقدس چیز لے کر آئے ہیں، قرآن پاک ہے، تو ظاہر ہے اس کے قرب و جوار میں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے جو اس کے تقدس کو پامال کرے. تو بے ادبی والی صورت نہ ہو، بالکل ہی تقدس کے ساتھ ہی باوضو ہو کر ہی ایسے معاملات کیے جائیں. باوضو اور دیگر چیزوں پہ. ایک بہت پیاری بات ساتھ ناظرین کرام یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن فقط اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ دلہن کو رخصت کریں تو سر پر قرآن ہو اور بس ختم. ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، برکتیں اس کی ملتی ہیں، لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ کاش وہ دلہن قرآن کی تعلیم کے سائے میں رخصت ہو. یعنی جب اپنے گھر میں ہے، ماں باپ کے پاس ہے، بطور بیٹی ہیں، تو ان والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آگاہ کریں، انہیں تعلیم دلوائیں. جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی کوششیں کرتے ہیں تو وہاں دینی طور پر بھی وہ قرآن پاک کی تعلیم، بالخصوص وہ مبارک صورتیں جن کا تعلق زیادہ تر خواتین سے ہے، عورتوں سے ہے، ہم کہیں کہ سورہ نور کی تعلیم دلانا، خود یہ تو حدیث پاک کے اندر اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے. اسی طریقے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے عورت اور قرآن، یہ خاص وہ آیات مبارکہ جس کے اندر عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں، یہ قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ خوبصورت تصنیف ہے، کتاب ہے عورت اور قرآن. تو قرآن اور عورت یہ کتاب آپ حاصل کریں گے تو یہ گھر کی بچیوں کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے، تاکہ ان احکامات سے آگاہی ہو تو اس کتاب کو لیں. مقصد فقط یہی ہے کہ قرآن کا اتنا مقصد نہیں ہے کہ سائے میں دلہن کو رخصت کر دیا جائے، وہ کر دیں، لیکن اصل تعلیم جو قرآن پاک نے جو احکامات فرمائے وہ تعلیم کا زیور ضرور ہونا چاہیے. اور تعلیم کے سائے میں ہمیں دلہن کو رخصت کریں گے تو انشاءاللہ گھر بھی آباد ہوں گے اور آگے نسلوں تک وہ قرآن کا پیغام بھی انشاءاللہ پہنچے گا. ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوال. میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے،
میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر انسان کی آنکھ صبح کی نماز کے لیے نہ کھلے تو اور وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز ادا کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی کیا فرماتے؟ اگر اول تو کوشش یہی کی جائے کہ رات کو جلدی سویا جائے اور ایسا انتظام کر کے سوئیں کہ بھائی فجر میں جو ہے وقت پر آنکھ کھل جائے، یا کسی کو گھر میں افراد ہیں ان کو کہہ دیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رات کو جلدی بھی سویا ہو، کسی وجہ سے آنکھ اس کی نہیں کھلی اور فجر کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. فجر کا جو وقت ہے وہ سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، سورج طلوع ہونے تک ہے. اب سورج طلوع ہونے کے بعد جو ہے وہ آنکھ کھلی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد جو مکروہ وقت ہے وہ گزارنے کے بعد جو ہے فجر کی وہ قضا پڑھ لی جائے. اور اس میں بہتر یہ کہ 2 سنتیں بھی پڑھیں فجر کی اور 2 فرض بھی پڑھیں. یعنی ظاہرہ کبریٰ زوال سے پہلے اگر قضا کر رہے ہیں تو اس میں یعنی اس دن کی فجر قضا کر رہے ہیں تو 2 سنت بھی پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے 2 فرض بھی ادا کریں گے. اور اگر جان بوجھ کے چھوٹی ہے تو اس صورت میں توبہ بھی کرنا لازم ہوگا. اور ویسے بھی انتظام اہتمام کر کے کہ جی ظاہر ہے ورنہ تو آدمی تھکا آ رہا، کوئی اگر لیٹ بھی سو رہا ہے اور وہ انتظام نہیں کرے گا، الارم نہیں لگائے، وہ نہیں کرے گا، تو اس طرح تو سستی بڑھے گی. لیکن جن کی عادت ہوتی ہے، یہ مشاہدہ دیکھا بھی ہے کہ چاہے وہ رات کو کتنی جلدی سوئیں، جن کو فکر ہوگی تو ان کی آنکھ کھلی جاتی ہے اور فجر میں وقت کے اندر وہ نماز ادا کر لیتے ہیں. تو لہذا اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہو گئی کبھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. جس کا ذہن ہوگا مقصد یہی ہے کہ وہ فجر کی نماز بھی ادا کرے گا. ذہن اگر نہیں بناتے تو پھر جاگتے ہوئے کئی لوگ معاذ اللہ ظہر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں، عصر بھی قضا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ان کے پاس بھی 100 عذر اپنے مارکیٹ ہوتے ہیں، فلاں جگہ ہوتے ہیں. یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ لازم ہے، اور ایسے ہی سستی کرتے ہوئے نماز کو قضا کر دیں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور اس نماز کو قضا یعنی پڑھنا بھی ہے. مزید سوال. میں عبد القادر، سوال یہ ہے کہ کیا قرض لینے والا شخص اگر مر جائے تو اس کے ورثہ پر قرض ادا کرنا لازم ہے؟ جی قرض والا شخص انتقال ہو. دیکھیں، جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا معاملہ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی مرحوم کے مال سے ہی ادا کی جائے گی. اور اگر مرحوم نے کوئی مال نہیں چھوڑا اور نہ ہی کسی کو ضامن بنایا تھا، کوئی اس کا ضامن بنا تھا ورثاء میں سے، اور میت نے کسی قسم کا کوئی مال نہیں چھوڑا کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے، تو پھر ایسی صورت میں ورثاء پر لازم نہیں ہے کہ مرحوم کا قرض ادا کرنا. یعنی جو وہ قرض خواہ ہیں وہ ورثاء سے مطالبہ نہیں کر سکتے. ورثاء سے مطالبہ اسی صورت میں ہوا کر سکتے ہیں جب مرحوم نے کوئی مال چھوڑا ہو، کوئی جائیداد چھوڑی ہو، کوئی بھی اس کی ملکیت میں ایسا مال ہو کہ جس کی جو ہے وہ ادائیگی مرحوم کے مال سے کی جا سکے. اور اگر ایسا کوئی مال اس سے نہیں چھوڑا تو پھر ورثاء پر مرحوم کی طرف سے قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہے. لیکن اگر ورثاء میں کوئی کرنا چاہیں، کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کہ کیونکہ قرض کا معاملہ ایسا ہے، کیونکہ اس میں حق العبد کا معاملہ ہوتا ہے. جب تک بندہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی معاف نہیں کرے گا. تو بعض اوقات بخشش کے معاملات اس وجہ سے رک جاتے ہیں. تو کوشش یہ کی جائے کہ ورثاء اگر صاحب حیثیت ہیں، قرض ادائیگی کر سکتے ہیں تو وہ اپنے، اگرچہ مرحوم نے اپنی طرف مال نہیں چھوڑا، ان کے پاس مال ہے تو وہ اس کی طرف سے ادا کر دیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مرحوم کی جو ہے مغفرت فرما دے اور اس پر قرض کی جو ذمہ داری تھی اس سے سبکدوش ہو جائے، بری ذمہ ہو جائے. یعنی یہ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی لوگ بعض اوقات ظاہر ہے ان کے ورثاء سے، اور کئی میتوں کے ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو کئی ورثاء اعلان بھی کرتے ہیں جی اگر کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم وہ دیں گے، ان کا قرضہ اگر ہے تو ہم دیں گے. اچھا، یہ تو ہم نے بات کی کہ قرض جس پر تھا ان کا انتقال ہو گیا. بعض اوقات میت کے پیسے لوگوں نے دینے ہوتے ہیں. جی اچھا، اب پتہ چلا فوت ہو گیا، مر گیا، بس ٹھیک ہے، ہم تو چھوٹ گئے، اب ہم سے کون مانگے گا؟ تو یہ جو لوگوں نے دینے تھے، اس میت کے پیسے دینے تھے، ان لوگوں کے لیے کیا حکم شریعت؟
دیکھیں ان لوگوں کے لیے حکم ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کا ہم نے قرضہ دینا تھا وہ مر گیا تو اب ختم یا اس کی طرف سے ہم کوئی صدقہ کر دیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کا قرضہ آپ نے دینا تھا اور اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ پر لازم ہوگا کہ وہ پیسے جو جتنا بھی قرض آپ نے لیا ہے اس کے ورثاء کو دیں. ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ دینا لازم ہوگا. وہ نہ ہوں، ان کے ورثاء نہ ہوں یا ملے نہیں، معلوم ہی نہ ہو کسی طریقے سے، تو پھر ان کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کر دیں، اس نیت سے کہ کل کو اگر کوئی وارث ملتا ہے تو میں اس کو قرض کی ادائیگی کر دوں گا. لیکن اگر وارث کسی صورت میں نہیں ملتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں. اچھا، پہلی جو صورت تھی جو سوال میں پوچھی گئی کہ مرحوم پر قرض تھا اور ورثاء پر لازم ہوگا دینا یا نہیں، اس میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرحوم نے واقعی کوئی مال نہیں چھوڑا ہوتا، قرض خواہ ورثاء پر جو ہے باقاعدہ طور پہ ایک وہ صورت اختیار کر لیتے ہیں، شدت اختیار کر لیتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں. کیونکہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ مرحوم کے مال سے ادا ہوگا، اور مرحوم نے کسی کو ضامن نہیں بنایا اور ورثاء میں سے بھی کوئی ضامن نہیں تھا، تو اس صورت میں ورثاء پر جب لازم ہی نہیں ہے تو قرض خواہ جو بھی ہیں جنہوں نے قرضہ دیا ہے وہ ورثاء پر زور نہیں کر سکتے، ان پر زبردستی نہیں کر سکے اب تم نے ہی ادا کرنا ہے. تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے، جب مرحوم نے مال نہیں چھوڑا تو اللہ کی رضا کے لیے وہ اس کو معاف کر دے، اور اگر ورثاء چاہیں اور دے سکتے ہوں تو ان کو دینا چاہیے. اچھا، اس میں ورثاء کی طرف سے بھی بعض اوقات یہ عذر آتے ہیں کہ مرحوم نے کوئی مال ہی نہیں چھوڑا ہے ہی نہیں. مرحوم کا مکان وہ نہیں اس کو شمار کریں گے، بنگلہ وہ شمار نہیں کریں گے، گاڑی وہ شمار نہیں کریں گے، دکان وہ شمار نہیں کریں گے، کیش نہیں ہے. اب پیسے کیش کی صورت میں 50 لاکھ دینا ہے کسی کا، 1 کروڑ دینا ہے، 2 کروڑ دینے، اب وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں. تو یہ جو مکان اگرچہ مرحوم کا ہے اور اس میں بھائی اور سب رہ رہے ہیں، تو کیا یہ قرض خواہوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یا اس نے کوئی چھوڑا ہی نہیں؟ دیکھیں، جو بات کی گئی ہے کہ نہ ہو تو اس کا مراد ہے خود واقعی کچھ نہ ہو، نہ کوئی جائیداد چھوڑی ہے، نہ کوئی منقولہ غیر منقولہ کسی قسم کے کوئی ترکہ نہ ہو. لیکن اگر نقدی اس نے نہیں چھوڑی، یعنی منقولہ کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس کے بعد غیر منقولہ ہے، مثال وہ مکان ہے، تو اب لازم ہوگا مکان کو بیچ کر قرض کی ادائیگی کرے، اگرچہ ورثاء کے لیے کچھ نہ بچے، کیونکہ قرض کی ادائیگی یہ مقدم ہے. اللہ، ورثاء کا نمبر تو وہ چوتھے نمبر پہ جا کر آتا ہے. پہلے تو تجہیز و تکفین، پھر اس کے بعد میت پر جو بھی قرض ہے وہ قرض کی ادائیگی، چاہے یعنی سارا وصیت مال بھی ہی، بعد میں. جی، تیسرے نمبر پہ وصیت ہے، پھر چوتھے نمبر پہ جو کچھ بچتا ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوتا ہے. تو لہذا اگر جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، اس کو بیچ کر قرض ادا کرنا یہ لازم ہوگا. یہ اس طرف ناظرین کرام توجہ رہنی چاہیے. ہم عام طور پہ لوگوں کو کہیں کہ لوگوں کو کیا ورثاء کو بھی بعض یہی ٹرکا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کیا دیں. جس مکان میں رہ رہے ہیں اس کو بیچنے کی ہمت نہیں کر رہے ہوتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج انتقال ہے کل آپ بیچنے پہ لگائیں، 1 ہفتے کے اندر بیچ دیں. لیکن کئی ورثاء کو دیکھتے ہیں سالہ سال گزر گئے، بہنیں بیچاری وہ مانگ مانگ کے تھک گئیں، یہ ہو. لیکن جو قابض ہے یا جو رہ رہا ہے وہ چاہے بعض 40 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے یہی عذر ہے کہ جب ہوں گے ہم آپ کو دیں گے. ہم آپ کے انکار نہیں کر رہے، دیں گے ہم ضرور، لیکن جب ہوں گے. تو اب ایسی صورتحال میں جب ایک وارث تکلیف میں ہے، تقاضے بھی کر رہا ہے، تو ان پہ لازم نہیں ہوگا کچھ بھی. جی بالکل ہوگا، بلکہ یہاں تک جو وارث حصے کا تقاضا کر رہا ہے اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جب تک وہ اس کا حصہ ادا نہیں کر رہے بلکہ اس مکان کو استعمال کر رہے ہیں تو ان سے اپنے حصے کا کرایہ بھی لے سکتا ہے. اللہ اکبر. بہنیں بھی کرایہ لے سکتی ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا. یہاں تو صحیح صاحب اس گھر کا آپ بتا رہے ہیں، یہاں جو دکان بھائیوں نے بعد میں والد نے کرایہ پہ دی اور چلتی ہوئی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اصولی طور پر جو کرایہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے جو باقاعدہ آ رہا ہے، یعنی یہ تو آپ گھر کا کہہ رہے ہیں حصے کا، وہ بھی باقاعدہ طور پہ تقسیم ہوگا وراثت میں انہی حصے کے. ظاہر ہے وہ جائیداد جب مشترکہ ہے، سب پارٹنر ہیں، شرکت ملک سب کو حاصل ہے، تو لہذا اس سے جو کرایہ آ رہا ہے وہ بھی سب میں ان کے حصے کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگا. لہذا وراثت جو ہے وہ جلد سے جلد ادا کرنی چاہیے، اور ہم اپنی حیاتی میں ہی کر لیں. ہم اپنی اولادوں کے لیے یہ پریشانی نہ چھوڑیں. اولاد در اولاد یہ معاملہ چلتے رہتے ہیں. آج آپ کا ذہن ہے دینے کا، ضروری نہیں ہے کل آپ کی اولاد آپ کے بھائی بہنوں کو حصہ دے. تو لہذا اپنی زندگی میں اپنی جیتے جی ہی اپنے آباء و اجداد کی جو بھی جائیداد ہیں وہ شرعی اعتبار سے
تقسیم کر لینا چاہیے، اور بہن بیٹیوں کا جو بھی شرعی حق بنتا ہے انہیں پورا پورا دینا لازم۔ ٹھیک جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کئی نمازی جماعت نماز کی کھڑی ہے، موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو جیب سے نکال کر موبائل گھنٹی بند کر کے دوبارہ جیب میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح نماز کے اندر عمل کرنا کیسا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس دوران انہوں نے جیب سے نکالا، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اول تو عمل قلیل کے ذریعے سے بھی یہ گھنٹی وغیرہ بند کی جا سکتی ہے، یعنی جیب کے اندر ہی موبائل ہے تو ہاتھ بڑھا کر بٹن دبا دیا، کوئی بھی بٹن دبا دیا تو بیل بجنا بند ہو جاتی ہے۔ اگر نکال کے اس کو بند کیا پھر دوبارہ نکالا، اگر ایسی صورت میں عمل کثیر والی صورت ہوئی، اور عمومی طور پہ بن جاتی ہے، عمل کثیر اسے کہیں گے، اس کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والا یہ یعنی ایسا عمل کرنا کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، اگر ایسا عمل کیا جائے اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ تو عمل کثیر کی صورت میں جو ہے وہ نماز ٹوٹ جائے گی، تو لہذا اس طرح جیب سے نکال کر بند کر کے پھر رکھ دینا، اس میں عمل کثیر والی صورت بن سکتی ہے، لہذا اس سے احتیاط کریں، بلکہ جیب کے اندر ہی کہیں بھی ہے وہاں بٹن وغیرہ کسی کو دبا کے جو ہے وہ بیل کو بند کر دینا چاہیے۔ صحیح جی، مزید سوال؟ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ رات کے 10-11 بجے سو کے اٹھیں پھر تہجد ادا کر لیں پھر سو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کیا اوراد و وظائف کا احادیث سے ثابت ہونا ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے، رات کو 10-11 ہی بجے نیند سے جو ہے بیدار ہو گئے، تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا اور رات 10-11 بجے اس کی آنکھ کھل گئی اور تہجد کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، تو تہجد اس کی ادا ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔ اوراد و وظائف کا کیا حدیث سے ہی ثابت ہونا ضروری؟ ضروری نہیں ہے، اور ہر ورد کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے تو نہیں ملے گا، اور ہمارے اکابرین جو بھی بزرگان دین ہیں جنہوں نے کوئی بھی ورد یا وظیفہ بتایا ہے تو وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ عمومی طور پہ ورد وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ بعضوں کا قرآنی آیات کا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کیا جاتا ہے، اگرچہ صراحتاً حدیث سے اس کا ثبوت نہ ہو، کسی بزرگان دین نے اس کو کہا ہو تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ہو جائز کلمات پہ اور جو بھی جس انداز سے ہے نا، بعد کش تعویذ کو، تعویذ لٹکانے کو مطلقاً معاذ اللہ شرک سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور کوئی حدیث یا روایت اس میں موجود تو ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ جس نے تعویذ لٹکایا شرک میں مبتلا ہوا، یہ اس طرح کلمات، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، جن احادیث میں منع آیا ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ کیونکہ زمانہ جہالیت میں لوگ جو کافر ہوتے تھے تو وہ اس طرح کے کفریہ الفاظ لکھ کر شیطان سے مدد مانگ کے اور اس طرح کے معاملات کر کے وہ لکھا کرتے تھے، تو جن حدیث پاک میں منع آیا وہ انہی کلمات کی وجہ سے منع ہے، یعنی جو بھی کفریہ کلمات ہیں، برے الفاظ ہیں، ان کے تعویذ لٹکانا یہ جائز نہیں اور شرک والی صورت ہے۔ باقی جو تعویذ و قرآن و حدیث اور ادعیہ جو بھی دعائیں ہیں اس پر مشتمل ہوتی ہیں، یہ تو خود حدیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ وہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کے گلوں میں تعویذ لٹکایا کرتے تھے۔ تو جن حدیث میں ممانعت آئی ہے تو اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں شرکیہ کفریہ جو الفاظ ہوں تو اس کی ممانعت آئی۔ ٹھیک، یعنی یہ پوری ڈیٹیل تفصیل اس کے بغیر، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کا مبارک نام ہو، قرآن پاک کی کوئی آیات مبارکہ یا دیگر کچھ ایسے کلمات طیبات سے بنا ہوا جو تعویذ ہو، اسے معاذ اللہ شرک قرار دے دینا، تو یہ بہت بڑی ایک علمی خیانت بھی ہے، اور ان احادیث کو بھی ان کے محمل سے ہٹ کر انہیں بیان کرنا، حالانکہ آج تک محدثین اسلاف نے، بزرگوں نے ان احادیث کا وہی معنی بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل بھی بیان کیا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند کلمات کے جو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، کہ جن کو یاد ہو جاتے وہ یاد کر لیتے، نہیں ہوتے تو خود فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو لکھ کر پہنا دیتے تھے، یعنی ان کو گویا کہ تعویذ کی صورت میں وہ لٹکا دیتے تھے، پہنا دیتے تھے، تو یہ بھی صحابہ کے عمل سے باقاعدہ ثابت ہے۔ تو مطلقاً اسے ناجائز یا کفر شرک سے تعبیر کرنا تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ مزید کوئی ویڈیو سوال بھی دیکھتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد ابو بکر اتاری۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں میں جائیداد برابر تقسیم نہ کرے
تو کیا یہ ظلم میں شمار ہوگا؟ جی، یہ پوچھنا زندگی میں ہی چاہ رہے ہوں گے. ظاہر ہے جو شخص زندگی میں ہی تقسیم کر رہا ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، اور زندگی میں ہی تقسیم کرنا شرعی طور پہ لازم نہیں. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی جیتی جی تقسیم کر دیں، یا اولاد میں سے کوئی مطالبہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ والدین یہ سمجھتے ہیں ہم پہ لازم ہو گیا. ایسا کچھ نہیں. زندگی میں تقسیم، کیونکہ وراثت کا تعلق بعد مرنے کے ہوتا ہے. صحیح. کسی شخص کے انتقال کے بعد ہی وراثت بنتی ہے. زندگی میں جو دیا جاتا ہے یہ عمومی طور پہ گفٹ والی صورت ہوتی ہے. ایک صلح والی صورت بھی ہوتی ہے کہ بھائی اپنی جائیداد میں سے حصہ دے دیا تاکہ مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں حصہ نہ ہو، ایک الگ صورت ہے. ویسے عام طور پر جو زندگی میں جائیداد تقسیم کرتے ہیں تو یہ ہبہ اور گفٹ والی صورت ہوتی ہے، تحفہ کہلاتا ہے. اور تحفے کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں تو سب کو برابر دیں، یعنی تمام بیٹے بیٹیوں کو برابر دیں. ویسے تو بعد مرنے کے بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1، یعنی جتنا بیٹے کو حصہ ملتا ہے اس سے آدھا بیٹی کو ملتا ہے. لیکن زندگی میں برابر ہے، یعنی جتنا بیٹے کو دے رہے ہیں اتنا ہی بیٹی کو دیں. یہ مستحب عمل. لیکن اگر زندگی میں اس طرح کیا کہ بیٹے کو 2 حصے دیے اور بیٹی کو 1 حصہ دیا تو یہ بھی جائز ہے. اور اگر کسی کو زیادہ اس وجہ سے دیا کہ والدین کا زیادہ خدمت گزار ہے، یہ طالب علم دین ہے، اسے کوئی دینی فضیلت حاصل ہے، اس لیے اس کو کچھ زیادہ دے دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بلا وجہ کسی کو محروم کر دینا اور کسی کو نہ دینا تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے. تو لہذا دینا ہے تو پھر سب کو دیں، برابر دیں. یہی مستحب عمل ہے. یہ مستحب عمل ہے. لیکن وہ تقسیم دگنے والی بھی کر سکتے ہیں، مزید آگے اس طرح نہ ہو. یہ بھی وضاحت ہوئی. یعنی وہ کرنے کے بعد اس میں مزید زیادتی کسی خاص وجہ تو ہو. جیسے وہی نا، عمومی طور پہ والدین کسی نہ کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں کہ جب تقسیم کرتے ہیں کوئی زیادہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ کچھ زیادہ غریب ہے اس لیے اس کو کچھ زیادہ دے دیا. رضامندی والی صورت ہو، کوشش یہ کہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو. ویسے رضامندی والی صورت ہو، سب کو برابری کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا، کچھ وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ یہ اس کو نہیں دینا، یعنی میں مر بھی جاؤں نا تو اس کو نہیں دینا، یا اسے دوسرے لفظوں میں کہیں آگ کر کے چلے جانا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، آگ سے کوئی جائیداد سے آگ نہیں ہوتا. آگ کہتے ہیں نافرمان کو، کہ جو والدین کی نافرمانی کرے شرعی طور پہ وہ آگ، یعنی معنی کے لحاظ سے وہ نافرمانی ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ اس کی جائیداد سے محروم ہو جائے گا تو ایسا نہیں. اگرچہ والدین نے لکھ کے بھی دے دیا ہو، اخبارات میں بھی دے دیا ہو، زمانی طور پہ بھی کہہ دیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے یا بیٹی کو حصہ نہ ملے، تو اس طرح کرنے سے وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوگا، اسے حصہ ملے گا. ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا اور اس طرح کے کئی ایسے آپ کے شرعی اور دینی سوالات بالخصوص وراثت سے تعلق رکھتے ہیں، طلاق سے بعض اوقات تعلق رکھتے ہیں، یا حلال حرام کاروبار تجارت ان تعلق رکھتے ہیں، تو دارالتاء سنت سے ضرور رابطہ کیا کریں. بعض اوقات اپنی فہم یا سمجھ کے مطابق انسان فیصلے تو کر لیتا ہے لیکن حقیقتاً وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا، چاہے وہ وراثت سے متعلق ہو. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ وہ اس عمر میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے، ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی کئی فیصلوں پر وہ راضی ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا، وہ چاہے وراثت سے متعلق ہو یا کچھ اور معاملات ہو. دارالتاء سنت سے ضرور رابطہ رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. اور اس صورت میں تو بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ دارالتاء سنت سے پرنٹ شدہ فتویٰ لے لیا جائے اور وہی اپنی اولاد کے سامنے رکھ دیا جائے. یہ بھی ایک دینی میسج ہے کہ آج آپ نے تقسیم کیا اور شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم کر کے انہیں فتویٰ بھی دے دیا، کل کو وہ بھی اگر اپنی اولادوں میں کوئی تقسیم کرنا چاہیں تو ان کے سامنے بھی یہ پہلو رہے گا کہ ہمارے والد صاحب نے شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، تو آگے نسلوں تک بھی یہ پیغام پہنچتا رہے گا. یہی کوشش بہرحال کرنی چاہیے. مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ بھی ہے، مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. یہ رسالہ بہت اہم ہے، میں کہتا ہوں اس کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، بالخصوص وہ کہ جن کے اموال میں یا جن کی پراپرٹی یا جائیداد میں وراثت کے حق لوگوں کے باقی ہیں، تو ان کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا. ویسے سب کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ
بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکامات پر درست عمل پیرا ہونا اللہ ہمیں سب کو یہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔